حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو ایک میدان کے قریب سے گزرے تو پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ وہاں رکے اور رونے لگے اور اتنا روئے کہ زمین پر آنسو گرنے لگے، اور پھر فرمایا کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور میرے عرض کرنے پر فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے ایک جگہ پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے، اور جبریل نے مجھے وہاں کی زمین کی مٹی جو ہے وہ اٹھا کے دی، اور وہ مٹی ابھی یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کربلا دریائے فرات کے کنارے بغداد سے قریباً 100 کلومیٹر دور عراق میں یہ ایک بستی ہے، ایک چٹیلو بے آباد ویرانہ تھا جہاں آج کل ایک شہر بھی آباد ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی حکومت و سلطنت اپنے خاندان میں ہی رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اپنی زندگی میں ہی تمام صوبوں کے گورنرز اور عمال سے اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت اور قول و اقرار پہلے سے لے لیے، اور سوائے چند ایک کے باقی سب لوگوں نے طوعاً و کرہن یہ اقرار کر بھی لیا۔ 60 ہجری میں جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور تمام علاقوں میں اس نے اپنی بیعت اور عہد اطاعت کے لیے پیغام بھیجا۔ بعض نمایاں نام جنہوں نے اس طریق کو ناپسند کیا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مدینے کے گورنر نے جب یزید کی بیعت پر اصرار کیا تو حضرت امام حسین خاموشی سے اپنے اہل خانہ سمیت مدینے سے مکے تشریف لے آئے اور شیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ جو اسلامی تاریخ سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوفہ حضرت علی کا عقیدت مند اور حمایت کرنے والوں میں سے نمایاں ترین شہر۔ جب کوفہ والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے یہ خبر سن کر حضرت امام حسین کو خط لکھے۔ ہزاروں کی تعداد میں خط تھے، 50,000 تک کی تعداد کا تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کیے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کریں گے، خلیفہ تسلیم کریں گے۔ حضرت امام حسین جو پہلے ہی یزید کی سلطنت سے نکلنا چاہتے تھے، اور بعد کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کو تخت و حکومت کی خواہش نہیں تھی، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ خلافت نام کی اب یہ جو بگڑی ہوئی شکل ہے، جو اب ملوکیت کے رنگ میں ڈھل چکی ہے اور جبری طور پر اپنی بیعت کرنے پر مصر ہے، بس اس سے نجات مل جائے۔ آپ نے ان خطوط اور وعدوں کو غنیمت جانتے ہوئے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری شروع کی۔ مکے میں موجود بعض لوگ اور بعد میں راستے میں ملنے والے مختلف جو بزرگ تھے، آپ کے ہمدرد اور مشیر تھے، انہوں نے ہر چند آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیے۔ ایک نے تو یہاں تک آپ سے کہا کہ کوفہ منحوس شہر ہے، آپ جانتے نہیں کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی کو وہاں شہید کیا گیا ہے، وہ بدعہدوں کا شہر ہے، وہاں ہرگز نہ جائیے۔ لیکن کوفہ والوں کے اشتیاق اور ہمدردی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ مشورہ قبول نہ فرمایا اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہ سارے حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دیں۔ ان کے کوفہ پہنچنے پر کوفہ والوں نے ان کا والہانہ اور عقیدت مندانہ استقبال کیا، جسے دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو ایک خط لکھا کہ آپ بے خوف ہو کر کوفہ تشریف لے آئیں، یہ سب لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف کوفے میں مسلم بن عقیل کے آنے پر جو لوگوں میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہوئے، جس کے نتیجے میں یزید کی مخالفت میں اضافہ ہونے لگا، تو اس پر یزید نے فوری طور پر ابن زیاد جو ابن سمیہ اور ابن مرجانہ کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں جانا جاتا ہے، اس کو کوفہ پہنچنے کا حکم دیا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی ایسے سخت اقدامات کیے کہ جس کے نتیجے میں ایک تو مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے شہید کر دیا، اور آپ کے اور امام حسین کے حامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا، اور انجام کار اس طرح ڈرا دھمکا کر اور حرص و طمع کے ساتھ کوفہ والوں کی سوچ اور منصوبوں کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اب کوفہ والے وہ کوفہ والے نہیں رہے تھے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ اب ان کے دل بدلے تھے یا نہیں، ان کی آنکھیں اور ان کے ارادے بہرحال تبدیل ہو چکے تھے۔
لیکن امام حسین ان تمام حالات سے بے خبر پہلی رپورٹ کے مطابق مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے اہل بیت کا ایک مختصر سا قافلہ لیا اور کچھ سفر جب طے ہو چکا تو راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جس پر آپ کے کچھ خیر خواہوں نے دوبارہ مشورہ دیا کہ کوفہ نہ جائیں، لیکن آپ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں مختلف آپ کے عقیدت مند آپ کے اس چھوٹے سے قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ کچھ اور منازل طے ہونے کے بعد آپ کو اپنے بعض اور عقیدت مندوں کی کوفے میں شہادت کی خبر ملی، اور حالات کی سنگینی کا جب آپ کو اندازہ ہوا تو آپ نے ایک جگہ رک کر تقریر کی، اور آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کوفہ والوں کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے جو ہمیں چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر بہت سے لوگ جو راستے میں شامل ہوئے تھے وہ واپس لوٹ گئے، اور کم و بیش وہی لوگ رہ گئے جو مکے سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ مکے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے یہ قافلہ جو ہے مختلف منازل پر پڑاؤ کرتا ہوا شراف نامی جگہ پر اترا، اور ذی حشمہ نامی ایک پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ پر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس جگہ حر بن یزید اپنے 1000 سواروں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ حر نے اپنے اس لشکر سمیت امام حسین کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو حر کا قافلہ لشکر والے تھے، کہ لوگوں اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضامندی کا موجب ہوگا۔ اگر اب تم کو ہمارا آنا ناگوار ہے اور تمہاری رائے مختلف ہو چکی ہے جو تمہارے خطوط اور کاستوں سے معلوم ہوئی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر حر جو اس لشکر کا کمانڈر تھا اس نے پوچھا، کون سے کاست اور کون سے خطوط؟ حضرت امام حسین نے کوفہ والوں کے خطوں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اس کے سامنے انڈیل دیے۔ ان خطوں کو دیکھ کر حر نے کہا کہ ہمارا ان خطوں سے کوئی تعلق نہیں، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو دیکھوں ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ حضرت امام حسین نے اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حر نے حضرت امام حسین کو پھر راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت امام حسین کی ایک محبت اور عظمت جو پیدا کی تو اس بات پر وہ رضامند ہو گیا کہ اچھا ایسا کریں، آپ ایسا راستہ اختیار کر لیں جس کے ذریعے نہ تو آپ کوفے جائیں اور نہ مدینہ کی طرف جائیں، اور اس دوران آپ یزید کو خط لکھ دیں، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ البتہ نگرانی کرنے کے لیے وہ اس لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس سے اگلے دن حضرت امام حسین کو آپ کے کچھ جو خیر خواہ تھے، جو قاصد تھے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ کوفہ والے جو تھے ان کو ان کی جھولیاں جو ہیں روپوں اور اشرفیوں سے بھر کر آپ کے خلاف کر دیا گیا ہے، اور اب وہ آپ کے خلاف متحد اور مشتعل ہو رہے ہیں، اور آپ کا ایک قاصد جو آپ نے بھیجا تھا قیس بن مسہر اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے پاس ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس وقت حر کی قیادت میں جو لشکر ہمارے سامنے ہے جو مزاحمت کر رہا ہے یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، لشکر ہے، نہ جانے اس کے بعد کتنا بڑا لشکر ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس کا مقابلہ کر کے ایک محفوظ پناہ گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں جنگ میں پہل کرنے والا نہیں بنتا، اور دوسرا یہ کہ کوفہ والوں کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں، اس لیے اس عہد کی روح سے میرا واپس پلٹنا اب مناسب نہیں۔ بہرحال یہاں سے آگے چلے، کسرے بنی مقاتل نامی جگہ پر پڑاؤ کیا۔ اس جگہ آپ نے کشفی نظارہ دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ کچھ شہادتیں جو ہیں وہ مقدر ہیں۔ یہاں سے چلے تو نینوا میں قافلہ اترا، حر ساتھ ساتھ ہے۔ یہاں ایک تیز رفتار قاصد آتا ہے جو حر کو ابن زیاد کا یہ پیغام دیتا ہے کہ میرا یہ خط ملتے ہی حسین کو گھیر کر ایسے چٹیل میدان پر اتارو جہاں کوئی پانی کا چشمہ اور کوئی بستی وغیرہ نہ ہو۔ آپ کے ساتھیوں نے مزاحمت کا پھر مشورہ دیا، لیکن آپ جو کسی پر تلوار نہ اٹھانے کا عزم کیے ہوئے تھے جنگ کا مشورہ قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ 2 محرم نینوا کے میدان کربلا میں آپ خیمہ زن ہوئے۔ 3 محرم کو ابن سعد 4000 سواروں کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابل پر آیا۔ ایک شخص کو امام حسین کے پاس جانے کا اس نے کہا کہ آپ جائیں، امام حسین سے پوچھیں
کہ آپ کا ادھر آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جس نے خود امام کو خط لکھا تھا کہ کوفہ چلے آئیے۔ اس شخص نے معذرت کر دی کیونکہ ظاہر جاتے ہوئے شرم آتی تھی اس کو۔ اس کے انکار پر کئی دوسرے لوگوں کو ابن سعد نے کہا کہ تم جاؤ، لیکن یہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے خود خط لکھے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے پاس جانے کی حامی نہ بھری۔ بالآخر ایک شخص نے جرأت کی، لیکن وہ بھی اپنی تند خوئی کی بنا پر ناکام واپس لوٹا۔ پھر ایک دوسرا شخص گیا، اس کو حضرت امام حسین نے ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح کوفے والوں نے مجھے لکھ کر بلایا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو تو میں نہیں جاتا، مجھے واپس جانے دیں۔ ابن سعد کو جب یہ جواب ملا تو وہ مطمئن ہو گیا کہ امام حسین واپس جانا چاہتے ہیں۔ دراصل ابن سعد جو ہے وہ حضرت امام حسین کے مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہ ساری رپورٹ کوفے کے عامل جو گورنر تھا ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دی۔ اس پر ابن زیاد نے ابن سعد کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تم حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یزید کے نام پر بیعت لو، جب وہ بیعت کریں گے تب باقی معاملات دیکھے جائیں گے، اور ساتھ ہی حکم یہ دیا کہ ان کا پانی بھی بند کر دو، جس پر ابن سعد نے 500 سوار دریا فرات پر بھیج دیے جو کہ پانی وغیرہ لینے کے لیے کسی کو تاکہ ضرورت نہ ہو سکے۔ یہ 7ویں محرم کا اب دن تھا۔ ان 500 سواروں میں سے ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس نے حضرت امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حسین، دیکھتے ہو فرات کا پانی کیسا چمک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی ہم نہیں دیں گے اور تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ اس پر آپ نے خدا سے دعا کی، اے خدایا تم اس کو پیاسا مارنا اور اس کی کبھی مغفرت نہ فرمانا۔ دوسری طرف تاریخ کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیاس بڑھی تو حضرت امام حسین نے عباس بن علی کو کچھ سواروں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پانی سے اپنی مشقیں بھری اور کامیاب واپس لوٹے۔ یہاں حضرت امام حسین نے ابن سعد سے دوبارہ ملاقات کی، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اس سے کہا کہ دیکھو، یا تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے کسی اور علاقے کی طرف جانے دو، نہ میں کوفہ جاتا ہوں نہ میں مکہ یا مدینہ جاؤں گا، یا مجھے یزید کی طرف بھیج دو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معاملے میں کوئی ڈھیل دی جائے، اس نے سفارت اور صلح کی درمیانی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے ابن سعد کو شمر بن ذی الجوشن کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ کرتے ہو تو کرو، ورنہ فوج کی کمان شمر کے ہاتھ کر دو، وہ یہ خود کام کر لے گا۔ دراصل ابن سعد کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ اس جنگ کے بعد، اس کارنامے کے بعد تمہیں رے کے علاقے کی گورنری ملے گی۔ اب ابن سعد کے نفس اور ضمیر کی کشمکش تھی یہاں کہ یا دنیاوی جاہو حشمت کو چھوڑے یا اس کو ترجیح دے۔ بہرحال ضمیر کی کشمکش پر نفس غالب آیا، اور شمر سے اس نے کہا کہ اچھا میں یہ خود کام کرتا ہوں، تم پیدل فوج کی تم نگرانی کرو، باقی میرے ذمے چھوڑ دو۔ یہ شمر ذی الجوشن جو ہے یہ حضرت علی کا برادری نسبتی بھی تھا، اس طرح قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ اب اسی ساری کشمکش میں 9 محرم کا دن شروع ہوا۔ شمر نے ایک بار پھر حضرت امام کے خیموں کے قریب آ کر اپنی اس رشتہ داری کے واسطے سے ابن زیاد کی مشروط پناہ کا اعلان بھی کیا، لیکن ان خوددار اور غیور بہادروں نے اسے سختی سے ٹھکرا دیا۔ 9 محرم کو ابن سعد خود آیا اور جنگ کا پیغام دیا۔ حضرت امام حسین کو بتایا گیا کہ ابن سعد جنگ کا پیغام دینے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے 1 رات کی مہلت طلب کرو تاکہ میں یہ رات خدا کے حضور عبادت اور دعا و استغفار میں گزار لوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، تم لوگ میرے بہترین اور وفادار ساتھی ثابت ہوئے ہو، خدا تم لوگوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں تم لوگوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ پکڑو اور ایک ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے سارے کے سارے چلے جاؤ۔ لوگ تو مجھے ہی ڈھونڈیں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ لیکن اس تقریر کے جواب میں آپ کے ان جانثار ساتھیوں نے جو جوابی تقریریں کی وہ صدق و وفا کی داستانوں میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، جن کی چمک میں کربلا کے میدان میں بہائے جانے والے خون نے اور بھی اضافہ کر دیا۔ بہرحال آپ نے کچھ ضروری انتظامات کرنے کے بعد ساری رات متضرعانہ دعاؤں اور خدا کے حضور راز و نیاز میں گزاری۔
نیند سے ذرا مغلوب ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ کتے ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگلا روز یوم عاشور 10 محرم کا دن، یہ وہ دن طلوع ہو رہا تھا جو تاریخ اسلام کا تاریخ ترین دن ثابت ہونے کی تیاریوں کے ساتھ طلوع ہوا چاہتا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ حسینی لشکر افواج یزید کے مقابل پر آن کھڑا ہوا۔ حق و باطل کا مارکا شروع ہونے والا تھا۔ ہر طرف کفرست جوشاں ہم چو افواج یزید کا نظارہ سامنے تھا۔ 72 کے قریب چھوٹا سا جانصاروں کا قافلہ اور ان کے مقابل پر 20,000 کا لشکر۔ جنگ سے پہلے اتمام حجت کی خاطر حضرت امام حسین نے امامہ رسول سر پر رکھا، اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر ابن سعد کے سامنے گئے اور فصیح و بلیغ خطاب فرمایا، اور غالباً سفر کربلا کے آغاز سے لے کر آپ کا یہ اب تک کا طویل ترین اور آخری خطاب تھا۔ اس میں آپ نے مد مقابل کوفی لشکر کو خاندان رسول کی عظمت و احترام اور اس کی نسبت کی بدولت اپنے مقام و مرتبے کی طرف توجہ دلائی، اور نیکی اور بدی کا فرق واضح کرنے کے بعد وہ تمام صورتحال کھول کر بیان فرمائی کہ کس طرح تم لوگوں نے خط لکھے، وفد بھیجے، اور پھر بھرپور انداز میں اتمام حجت کرتے ہوئے نام لے لے کر ان کے بڑوں کو پکارا کہ اے شیس بن ربیع، اے حجاز، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ بہت جلد آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ لیکن ان ظالموں نے جواب دیا کہ جناب اب یہ باتیں آپ کے مفید مطلب نہیں رہیں۔ امام حسین اس خطاب کے بعد واپس لوٹ ہی رہے تھے کہ حر جو سب سے پہلے آپ کے لشکر کو روکنے والا تھا، وہ آپ کے قدموں میں آ کے گرا اور آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی اور یہ درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرما دے، اور حر جو ہے وہ حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا۔ اب آغاز جنگ کے نازک ترین لمحات آن پہنچے تھے۔ مبارزت شروع ہوئی۔ امام حسین سے دعا لے کر یہ جانثار فدائی میدان جنگ میں جانے لگے، اور سفر سے چور بھوکے پیاسے یہ شیروں کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ ان میں سے ایک ایک شہید درجنوں مخالفین کو مارنے کے بعد اپنے امام کے سامنے شہادت کا جام پیتے۔ پروانوں کی طرح ایک ایک جانثار آپ پر جان نچھاور کرتا چلا گیا، یہاں تک اب اہل بیت کے نونہالوں کی باری آن پہنچی۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دشمنوں نے آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے اپنے جگر گوشے کے ان ٹکڑوں کو خود اکٹھا کیا اور خیمے کے قریب لا کر رکھا۔ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور کبھی اپنے جوان سال بیٹے کا پاش پاش بدن۔ سنت ابراہیمی کا نظارہ آسمان نے آج ایک بار پھر دیکھا۔ اب خاندان اہل بیت کے ان نوجوان معصوموں کے خون سے چمن اسلام کو سینچنے کی باری تھی۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، امام حسن کے بیٹے قاسم کے بعد ان کے دوسرے بھائی ابو بکر، جعفر، عثمان اور پھر عباس۔ اب صرف ایک عابد بیمار رہ گیا تھا جو خیمے میں بستر علالت پر پڑا تھا، زین العابدین۔ باقی تمام مرد اسلام کی زندگی کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ اب حسین علیہ السلام خود ان شامی فوجوں کی طرف بڑھتے ہیں، جدھر جاتے ہیں صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ شمر ہے کہ شامی فوج کے سپاہیوں کو مسلسل ابھار رہا ہے، اور اس کا یہ اکسانہ ان شکی اور بدبختوں کی جسارت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ ظالم اپنے تیروں اور تلواروں سے اس نہتے پر وار کرتے چلے جا رہے تھے۔ آخر ایک نہتا کب تک ان کا مقابلہ کرتا؟ ایک شخص نے آپ کے شانہ مبارک پر ایسا وار کیا کہ تلوار امامہ مبارک کو کاٹ کر سر مبارک تک جا پہنچی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے دوبارہ امامہ باندھا۔ یہ منظر دیکھ کر خیمے سے آپ کا ایک شیرخوار بچہ بھاگتا ہوا آپ کی طرف لپکا، آپ سے چمٹ گیا۔ ظالموں نے ایسا تیر مارا کہ وہ اپنے شفیق باپ کی گود میں ہی تڑپ کر رہ گیا۔ جانثار بہن زینب سے رہا نہ گیا، وہ بے تاب ہو کر باہر نکلی۔ اس غیور بھائی نے دوبارہ اسے خیمے کی طرف بھیج دیا۔ امام لڑتے جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ اے لوگو، آج تم میرے قتل پر جمع ہو، خدا کی قسم خدا تم کو ذلیل کر کے مجھے اعزاز بخشے گا، اور تم سے اس طرح بدلہ لے گا کہ تمہیں خبر تک نہ ہوگی، اور تم میں باہم خون ریزی کرائے گا۔ اب آپ کا جسم زخموں سے چور ہو رہا تھا، لیکن کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخر شمر یہ تذبذب دیکھ کر پکارا کہ تمہارا برا ہو،
بڑھ کر حسین کو قتل کرو۔ اس پر چاروں طرف سے آپ پر یہ سنگ دل ٹوٹ پڑے۔ ایک نے تیر مارا جو گردن میں لگا، دوسرے نے تلوار آپ کے ہاتھ پر ماری، پھر گردن پر وار کیا۔ آپ زخمی ہو کر گر پڑے، پھر اٹھے، لیکن اتنی سکت نہ رہی کہ کھڑے ہو سکتے۔ عین اس وقت ایک نے نیزہ تاک کے مارا کہ امام حسین زمین پر گر گئے۔ یہ شخص سنان بن انس تھا۔ اسی ظالم نے آگے بڑھ کر اس سر مبارک کو جو بوسہ گاہے سرور دو جہان تھا، جس میں اتھر سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ لیکن اسی پر ان ظالموں نے بس نہیں کی۔ ان ظالموں کی شکاوت اور بدبختی کی سیاہی میں ابھی اور قسمت میں اضافہ لکھا ہوا تھا۔ ان وحشیوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں مبارک کو پامال کیا اور پھر لوٹ مار کرنے کے لیے ان خیموں کی طرف بڑھ گئے جن میں اہل بیت کی پردہ دار خواتین تھیں۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کو منافقوں نے، ظالموں نے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ فرمایا اس دن آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ 40 روز کے اندر قاتلوں ظالموں کو خدا تعالیٰ کے غضب نے پکڑ لیا۔ کوئی کوڑی ہو کر مرا، کسی پر کوئی عذاب آیا اور کسی پر کوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ